अपना योर पुलिस ऑफिसर जी, अपना सवाल क्या है? सर मैंने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना था क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना हलाल है या हराम है स्पॉट ट्रेडिंग पे। इससे मैं डॉक्टर साहब की ओपिनियन लेनी है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना हलाल है या हराम है स्पेसिफिक स्पॉट ट्रेडिंग में। भाई साहब ने पूछा कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना हराम है कि हलाल है। इसके अंदर उलमा का इख्तिलाफ है, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं एहतियातन इसमें नहीं डील करे तो अच्छा है। क्रिप्टो करेंसी चाहे बिटकॉइन हो, तो अक्सर उलमा कहते हैं कि कोई उलमा ने ये नहीं कहा कि हराम है, लेकिन क्योंकि इख्तिलाफ है और हमें पता नहीं एक्चुअली कितना ये करेक्ट है, इसीलिए उलमा कहते हैं कि एहतियात लीजिए। अगर इसके अंदर इन्वॉल्व होने से परहेज करेंगे तो सही है। जो मलेशिया भी एक मुल्क है जिसमें काफी एडवांसमेंट है, तो शेख दाऊद बकर आज की दुनिया में मुफ्ती तकी उस्मानी इस्लामिक इकोनॉमिक्स में नंबर 1 है, नंबर 2 है दाऊद बकर। तो मलेशिया में रिसर्च किया गया और जो मेरे इल्म में है वो कहते हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी इस शराइत के ऊपर है और ये हो सकता है तो हलाल है। ये शेख दाऊद बकर ने फतवा दिया है, बाकी लोग का इख्तिलाफ है। लास्ट जब मैंने बात की थी मुफ्ती तकी उस्मानी से, जब वो मलेशिया आए थे तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले, तो उनने भी ये कहा था कि अभी मुझे पता नहीं क्योंकि तहकीक हो रही है तो फतवे चेंज हो सकते हैं। जी सर। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अभी तक इस पे एडवांसमेंट नहीं हो सका तो परहेज करना बेहतर है। और अक्सर उलमा ये कहते हैं, जो मेरे इल्म में है, शेख दाऊद बकर जो मलेशिया के हैं, उन्होंने चंद साल पहले कहा था कि कुछ शराइत जो शरिया के पूरे होते हैं तो ये हलाल हो सकता है, लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं कि ये डाउट है, इससे परहेज करे तो बेटर है। होप द आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू सर। मर्दों की तरफ से अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज सामने आए और अपना नाम बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम नदीम नजीर है। नदीम नजीर है जी। आपका पेशा क्या है? और मैं पेशे से एक अकाउंटेंट हूं जी। आपका सवाल? तालिब इल्म हूं। आपने जाकिर नागे साहब ने बहुत अच्छे तरीके से पहले बयान किया कि वो अपने कॉलेज में स्कूल में बाइबल भी सिखाते हैं बच्चों को। मेरे पास 2 आयात हैं, मैं सिर्फ उनसे कहूंगा कि वो इसकी तफसीर बयान कर दें ताकि जो हम क्रिश्चियन हैं, हमारे कीदे के मुताबिक यसु मसीह जो है वो खुदा के बेटे हैं। आप तो क्रिश्चियन हैं? यस, मैं क्रिश्चियन हूं। अच्छा, आपने वजाहत नहीं की थी पहले। अच्छा, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ जी वो आप जो रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस पढ़ें जी। गॉस्पेल ऑफ जॉन 14 उसकी 6 आयत, यसु ने उससे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यसु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इससे बड़े बड़े काम भी करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा,
تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ یہ آپ کا سوال؟ اس میں سوال میں یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں راہ، حق اور زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہی سیدھا رستہ ہے اور وہی حق ہے اور وہی زندگی ہے، جس میں اگر ہم قرآن پاک میں ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو راہ کے لیے صراط مستقیم آتا ہے اور حق کے لیے الحق جو خدا تعالیٰ کی ایک صفاتی نام ہے، اور اسی طرح زندگی کے لیے الحی لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ تو ہمارے کرسچنز کے مطابق جیزس جو ہے وہ سن آف گوڈ ہے، نہ کہ وہ جنے ہوئے ہیں بلکہ وہ خدا کا کلمہ ہے، جس طریقے سے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہے اور روح اللہ ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے التماس کروں گا کہ کائنڈلی اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی تفسیر بتائے کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ میں راہ، حق اور زندگی ہوں، اور یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ شکریہ۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے اور بائبل کو اردو میں کوٹ کیا ہے۔ میں نے بائبل انگریزی میں پڑھی تو میں سمجھ گیا کیا بول رہے ہو۔ انہوں نے کوٹ کیا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6۔ I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but through me. Yes. Gospel of John chapter number 14 verse number 6. بالکل سر۔ لیکن آپ کو شروع کرنا چاہیے verse number 1 سے کانٹیکسٹ۔ اس کے اندر میرا چیلنج کیا تھا؟ میرا چیلنج یہ تھا کہ آپ بائبل میں سے ایک ورس دکھائیے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ یہ چیلنج میٹ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی میں جواب دوں گا۔ یہ اس میں انیکویوکلی مطلب وداؤٹ ڈاؤٹ، یہ چیلنج تو میٹ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی میں جواب دوں گا۔ آپ نے کہا یہ جو I am the way, the truth and the life, no man cometh unto my Father but through me، میں یہ انگلش ہے؟ یس سر۔ یہ اردو میں ترجمہ ذرا اتنا فلوئنٹ نہیں ہوں، انگریزی میں پھٹافٹ کوٹ کر سکتا ہوں۔ I am the way, the truth and the life، میں راہ ہوں، میں حق ہوں اور میں راستہ ہوں۔ یس۔ کوئی بھی شخص میرے طرف نہیں آ سکتا ہے۔ No man can come unto me، I am the way, the truth and the life، no man come unto me but through this۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے معنی چھپی ہوئی معنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کہتے میں راہ ہوں، میں حق ہوں، تو میں خدا ہوں، برابر کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ جی یہاں پہ وہ بالکل سر، بالکل سر۔ کر رہے ہیں۔ جب بھی کہا گیا ہے کہ I am the way, the truth and the life, no man cometh unto me but through me، ہر پیغمبر اپنے دور میں وہی راہ تھا، وہی حق تھا اللہ کی طرف جانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام was the way, the truth and the life. No man came unto Allah but through موسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ عیسیٰ علیہ السلام بے شک راہ تھے، حق تھے، اللہ کی طرف کوئی بھی نہیں جا سکتا صرف عیسیٰ علیہ السلام کے دکھائے ہوئے راستے سے۔ آج کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ ہے، حق ہے، اللہ کی طرف کوئی بھی آپ کو نہیں لے جا سکتا ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پہ۔ اس کا مطلب یہ پیغمبر تھے، ہر پیغمبر اپنے دور میں he was the life, the truth. No man came unto Almighty God but through him. تو اس کے معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں۔ آپ اس کو غلط لیتے ہیں اور غلط مانی لیتے ہیں، اس سے کئی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے، اللہ کے کلام تھے، ہر پیغمبر اللہ کے کلام تھے، ہر پیغمبر۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام تھے۔ یہ میں نے جواب دے چکا، جواب دینے کے بعد بھی آپ پھر سے دہراتے کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال ہے۔ ذاکر بھائی نے جواب دے دیے، پھر سے دہرائیں گے
کیونکہ آپ ذاکر بھائی کو سنتے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ جواب تو میں نے پہلے دے چکا ہوں, پھر سے آپ ریپیٹ کر رہے. وہ عادت ہے ریپیٹ کرنے کی, مائک پہ آگے ریپیٹ کرنا, نارائن کے آگے ریپیٹ کرنا. یہ جواب تو میں دے چکا ہوں 1 گھنٹہ پہلے, پھر سے کیوں دوہرا رہے؟ میں جواب سیم رہے گا. اگر اللہ نے کس کو لقب دیا کوئی رسول کو, مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا وہ اللہ کے دوست ہے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر اللہ کے دشمن تھے. اگر کہا گیا تھا یہ صادق پیغمبر تھے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر جھوٹے تھے. اگر کہا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے, اور یہ لقب یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی کہا گیا قرآن میں, تو کیا آپ کہیں گے علیہ السلام خدا ہے؟ نہیں. یہ سیم لفظ جو آپ بول رہے ہیں قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا گیا, تو کیا آپ کہیں گے وہ خدا ہے؟ نہیں. تو یہ لقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر پیغمبر کو لقب دیا گیا, اس کے معنی نہیں کہ خدا بن جاتے. تو یہ جو بائبل کا کوٹ کے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے, اور سب پیغمبر راہ تھے, حق تھے, اللہ کی طرف راستہ دکھاتے تھے انسانوں کو.